إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان العبد في عون أخيه كان الله في عون عبده أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وزدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب تک مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی ہمدردی اور مدد کے اندر لگا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی ذات پر یہ چیز واجب اور لازم کرتے ہیں کہ اپنے بندے کی مدد کریں اگر انسان کے دل کے اندر دوسرے بھائی کے بارے میں احساس ہمدردی خیر خواہی نصیحت بہتری اگر پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی انسان کے لیے احساس ہمدردی خیر خواہی اور بہتری پیدا ہوتی ہے جب تک انسان کے دل کے اندر احساس موجود ہے رشتے بھی قائم ہیں ناطے بھی قائم ہیں دنیا بھی قائم ہے تعلق بھی قائم ہے جب احساس کی دولت دل سے نکل جاتی ہے تو اللہ رب العالمین رشتے بھی توڑ دیتا ہے ناطے بھی توڑ دیتا ہے تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے احساس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر
انسان کے دل کے اندر موجود ہو تو لفظ احساس نہیں، احساس جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ دل کے اندر موجود ہونی چاہیے. پھر انسان دنیا کے اندر رہ کر اشرف المخلوقات کا تمغہ اپنے سر پر سجا سکتا ہے. اگر انسان کے دل کے اندر احساس موجود نہیں ہے، اگر انسان کے دل کے اندر ہمدردی کا پہلو موجود نہیں ہے، اگر انسان کے دل کے اندر دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی موجود نہیں ہے، تو پھر انسان کے بارے میں اللہ نے پھر یوں ہی فرمایا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور جیسے ہیں، چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے، ان سے بھی بدتر ہے. تو ہمارے دل کے اندر احساس نہیں ہے، احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. جس طرح ہم اپنے بچپن سے بچپن کی طرف رواں ہو رہے ہیں، جوانی سے بڑھاپے کے اندر جا رہے ہیں، اسی طرح ہمارے دل سے احساس نکلتا جا رہا ہے، خیر خواہی اور ہمدردی نکلتی جا رہی ہے. اگر کوئی گاہک دکاندار کے پاس جاتا ہے، دکاندار کے دل کے اندر احساس موجود نہیں ہے، گاہک کے دل کے اندر احساس موجود نہیں ہے. دو مسافر سفر کر رہے ہیں، سفر چاہے 5 منٹ کا ہے لیکن دل کے اندر احساس موجود نہیں. اگر ہم نے 3 الفاظ کہہ کر قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ کر اپنے رشتے کی گاڑی کو آگے چلایا ہے تو اس رشتے کے اندر بھی احساس موجود نہیں. ماں باپ ہماری زندگی کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے لیکن دونوں کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے. ماں میرے ابا کو دیکھ کر راضی نہیں ہے اور ابا میری والدہ کو دیکھ کر راضی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ دل میں احساس موجود ہے. احساس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر دل کے اندر احساس آ جائے تو انسان پھر عبادت تو تھوڑی کرتا ہے لیکن افضل البشر اس وقت بنتا ہے کہ جب انسان تہجد گزار سے بھی آگے نکل جاتا ہے. عبادت تھوڑی ہوتی ہے لیکن وجہ کیا ہے کہ دل میں احساس موجود تھا، ہمدردی موجود تھی، دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی موجود تھی. ہم نے احساس پیدا کرنا ہے. احساس جب احساس دل کے اندر آ جاتا ہے تو انسان کی نیکیاں بھی آسان ہو جاتی ہیں، انسان کی نمازیں بھی آسان ہو جاتی ہیں اور انسان کا گھر بھی جنت جیسا گھر بن جاتا ہے. انسان کا سفر بھی بہترین سفر بن جاتا ہے اگر دل کے اندر احساس آ جاتا ہے. اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حشر کے اندر بیان کرتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ تو مومنوں کی اوصاف میں سے ہے، یہ تو مومن کی وصف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مومن بندہ، مسلمان بندہ، اللہ پر اعتقاد رکھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، یہ مومن بندہ، یہ مسلمان بندہ اپنے آپ کو، اپنے آپ کی خواہشات کو دوسروں پر ترجیح نہیں دیتا بلکہ دوسروں کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دینے کی کوشش کرتا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے اگرچہ اس کے لیے یہ گرا گزرتا ہے. مسلمان کے لیے بڑا مشکل ہے، امت کے لیے بڑا مشکل ہے دوسرے کو ترجیح دینا، لیکن گرا تو ہے، مشکل تو ہے، دشوار تو ہے، کھٹن تو ہے، لیکن اس راستے کو یہ ہموار کرتا جاتا ہے، آسان کرتا جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان اہل ایمان کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا. اب دیکھیں اگر دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے اور وہ انسان نہ ہو، دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے اور وہ انسان نہ ہو، دنیا کے اندر جتنا چھوٹا حشرات الارض آپ کہہ سکتے ہیں اسی کی میں دلیل دیتا ہوں. سب سے چھوٹا حشرات الارض جسے ہم کیڑا کہتے ہیں چیونٹی ہے. چیونٹی انسان نہیں، 6 فٹ کا قد نہیں، انسان کو 10 زبانوں کے اوپر مارتا ہے وہ انسان نہیں، کئی بولیاں بول سکتا ہے وہ انسان نہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر چیونٹی کے دل کے اندر بھی اللہ نے احساس پیدا کر دیا ہے تو پھر سنیے 2 انعام اللہ نے دیے ہیں. پھر اسے 2 انعام قرآن مجید کے اندر سورہ نمل کہتے ہیں چھوٹی سی چیونٹی کو، چھوٹی سی چیونٹی جو ہم ایک دن کے اندر کئی اپنے پاؤں کے نیچے روکتے ہیں، کئی کیڑیاں ہمارے پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہیں. اس کیڑی کی میں بات کر رہا ہوں. قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان نبی کا ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کی قوم آئی، انہیں کہا کہ سلیمان نبی دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش عطا فرمائے، برائے رحمت ہو جائے. تو سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں جنگ کے میدان کی طرف، تو راستے کے اندر چیونٹی اپنی کمر کے بل زمین کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، ٹانگیں اوپر کی ہوئی ہے، بارش کی دعا کر رہی ہے، اللہ رب العالمین سے مانگ رہی ہے. جب دیکھا اپنی ننھی ننھی چھوٹی
چھوٹی چھوٹی آنکھوں کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کو آتے ہوئے اور ان کا لشکر جرار آتے ہوئے تو وہ فوراً اٹھی اور کہنے لگی یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا فی مساکنکم، اپنی اپنی بیلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنی اپنی بیلوں میں چلی جاؤ. سلیمان نبی آ رہا ہے، اسے اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے کیا ہے. تم روندی جاؤ گی، تم مر جاؤ گی، پورا لشکر ہمارا ان کے پاؤں کے اندر آ کر روند دیا جائے گا. مجھے احساس ہے تمہارا، تم اپنی بیلوں کے اندر داخل ہو جاؤ تاکہ تمہاری جان بچ جائے. سلیمان علیہ السلام دور کھڑے ہوئے ان کی بولی کو سن رہے ہیں، ان کی باتوں کو سن رہی ہیں. احساس پیدا ہوا نا تو جان بچ گئی، پورا لشکر بچ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے آنے سے پورا لشکر بچ گیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی ٹانگوں والی، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والی، چھوٹی سی ننھی سی زبان کے ساتھ کہہ رہی ہے اپنی بیلوں کے اندر داخل ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو روکا اور فرمایا کہ رک جاؤ، یہیں سے واپس ہو لو، یہیں سے واپس ہو لو. مجھے اب امید ہے کہ اللہ رب العالمین برائے رحمت عطا فرمائے. کیوں؟ چیونٹی کے دل میں احساس پیدا ہوا. اللہ نے پہلا انعام یہ کیا کہ اللہ نے اس چیونٹی کو مستجیب الدعوات بنا دیا، دعا کی قبولیت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی. چیونٹی چھوٹی سی ننھی سی اگر دل میں احساس پیدا ہو جائے تو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب احساس دل کے اندر آ جاتا ہے تو دل کے اندر کی ہوئی دعا اللہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے قبول کر لیا کرتا. سلیمان علیہ السلام ابھی جا رہے ہیں، دعا کی نہیں ہے، فرمایا کہ رک جاؤ، اللہ رب العالمین برائے رحمت عطا فرمائے گا. اس وجہ سے کہ چیونٹی نے اب دعا کر لی ہے، چیونٹی کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرمائے. یہاں پر عقیدہ سمجھیے، میں پھر وہی الفاظ کہوں، چھوٹے چھوٹے ٹانگوں والی، ننھی سی آنکھوں والی، کیا حجم ہے اس کا چیونٹی کا، کیا وزن ہے اس چیونٹی کا، لیکن ایمان عقیدہ آج کے مشرک سے بھی بہتر ہے جو کہتا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ پوری کائنات کے اندر انبیاء بھی غیب جانتے ہیں، اولیاء بھی غیب جانتے ہیں، فلانا بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، فلانی دھرتی والا بھی کرنی دھرتی والا ہے، یہ بھی کرنے والا ہے، سب کچھ کرنے والے ہیں. لیکن چیونٹی نے قرآن کے اندر یہ ہمیں درس دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ سلیمان نبی بھی غیب نہیں جانتے. اگر جانتے ہوتے تو انہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے چیونٹیاں ہیں. چیونٹی نے یہ عقیدہ سمجھایا ہے، ننھے سے سر والی بڑے سے سر والے مولوی کو سمجھا رہی ہے کہ سب لوگوں سن لو، اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں. یہ چیونٹی کا درس ہے، یہ چیونٹی کا علم ہے، یہ چیونٹی کا عقیدہ ہے، وہ ہم سے بہتر ہے. اللہ رب العالمین نے پہلا انعام دیا کہ مستجیب الدعوات بنا دیا، دعاؤں کی قبولیت ان کے نامہ اعمال کے اندر اللہ رب العالمین نے لکھ دی. اور دوسرا انعام اللہ نے کیا دیا؟ قرآن کی پوری سورت سورہ نمل چیونٹی کے نام کے اوپر نازل ہے. قیامت تک جب تک زمین آسمان ہے، جب تک یہ دھرتی موجود ہے، قیامت جب تک قائم نہیں ہوتی، اس چیونٹی کا ذکر ہر حافظ قرآن، ہر قاری قرآن، ہر خطیب، ادیب، پروفیسر، علامہ، فہامہ، سب لوگ بیان کرتے رہیں گے اس چیونٹی کا ذکر جس چیونٹی نے عقیدہ بھی سمجھایا اور احساس کی نعمت بھی سمجھایا. جب انعام اللہ رب العالمین ایسا عطا فرمائے کہ دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین قوم کو قبول کرتا ہے. آپ کہیں گے یہ تو چیونٹی کی مثال ہے، کوئی بندے کی مثال دیتے تو بات سمجھ آتی. آئیے صحیح بخاری اٹھائیے. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بندے سفر کے لیے نکل پڑے، لمبا سفر کرنے کے لیے نکل پڑے، مزدوری محنت کرنے کے لیے جب نکلے راستے کے اندر بارش ہوئی. معروف واقعہ ہے، میں صرف ایک بندے کا واقعہ ذکر کرتا ہوں. 3 بندے نکل پڑے، بارش ہو گئی، بارش ایسی طوفانی بارش. تو ان تینوں نے ارادہ کیا وہ سامنے غار کا منہ کھلا ہوا ہے، اس غار کے اندر داخل ہو جاؤ اگر بارش سے بچنا چاہتے ہو. بارش سے بچنے کے لیے غار میں داخل ہو گئے. اب جب غار میں داخل ہوئے تو جیسے ہی طوفانی بارش بڑھتی گئی، طوفان بڑھتا گیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عذاب کی ہلکی ان کے اوپر چھلکی ان کے اوپر آئی.
کہ اللہ رب العالمین نے غار کا منہ بند کر دیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب غار کا منہ بند ہوا تو تینوں نے مخلص ہو کر ایک اللہ کو پکارا، مخلص ہو کر ایک اللہ کو پکارا۔ یہ پہلی امت میں سے کسی امت کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی بیان کر رہی ہے۔ تینوں نے مخلص ہو کر اللہ کو پکارا اور تینوں نے یہ تہیہ کیا یا زندگی کا اب آخری لمحہ ہے، جب تک سانس اور جب تک یہ جان چل رہی ہے بس یہی کچھ ہے، اب ہمارے قدم باہر نہیں نکلیں گے الا یہ کہ اگر اللہ رب العالمین ہمارے اوپر کرم فرما دے تو ہماری جان کا چھٹکارا مل سکتا ہے، نجات مل سکتی ہے۔ وہ ایسے اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو اور تمہیں یقین ہو کہ یہ اللہ رب العالمین نے میرا عمل قبول کر لیا ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا عمل پیش کرو، اللہ رب العالمین اس پتھر کو ہٹا دے گا اور غار کا منہ کھل جائے گا۔ ان میں سے ایک بندے نے کیا دعا کی؟ اے اللہ میں بکریوں کا چرواہ ہوں، تیرے دین کو زیادہ نہیں جانتا، تیرا دین زیادہ میں نے پڑھا ہوا نہیں ہے، میں نے پوری زندگی ان چٹانوں کے اندر پہاڑوں کے اندر گزاری ہے، صحرا میں گزاری ہے، درختوں کے نیچے گزاری ہے، بکریوں کا چرواہ ہوں میرے اللہ۔ میں رات کو بکریاں لے کر جب گھر آتا تھا بکریوں کا دودھ نکال کر اپنی والدین کو سب سے پہلے پیش کرتا تھا، بعد میں اپنی اولاد کو دیتا تھا۔ اے اللہ ایک رات میری زندگی میں ایسی بھی آئی ہے کہ میں نے دودھ نکالتے دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا، میرے اللہ میں اپنے والدین کے پاس پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے، میں وہ چھوٹا سا مٹ اور گلاس لے کر پوری رات کھڑا رہا جب تک والدین اٹھے نہیں، بچے روتے رہے، بلبلاتے رہے، بیوی دودھ کی خواہش کرتی رہی، مانگتی رہی، لیکن میں نے اپنے بچے اور بیوی کو دودھ نہیں دیا بلکہ والدین کے لیے کھڑا رہا۔ والدین اٹھے تو والدین نے دعائیں بھی دی اور دودھ بھی پی لیا۔ میرے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے عمل کیا ہے، اگر یہ عمل تو نے قبول کیا ہے تو اس پتھر کا منہ ہٹا، اس غار کا منہ کھول۔ یہ دعا کے الفاظ صرف اتنے سے الفاظ، اللہ نے پھر اس کی دعا کے بلبوتے تھوڑا سا پتھر ہٹا، منہ کھل گیا، جہاں سے ہوا آنے لگ گئی، موسم کا پتہ چل گیا کہ ہاں موسم کیسا بنا ہوا ہے، تو انہوں نے پھر دعا مانگنا شروع کر دی۔ اب یہاں پر دیکھیے دل کے اندر احساس تھا ماں باپ کی خدمت کرنے کا، دل کے اندر احساس تھا اپنے والدین کے پاؤں دھونے کا، دل کے اندر احساس تھا اپنے ماں باپ کے حقوق پورے کرنے کا۔ اللہ نے اس احساس کی وجہ سے فوراً دعا کو بھی قبول کیا ہے اور ان کو موت کے منہ سے بھی نکال دیا۔ جب دل کے اندر احساس پیدا ہو تو اللہ اس طرح دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہمارے دلوں میں احساس ختم ہو گیا ہے، احساس ختم ہو گیا ہے۔ اگر ہم کسی سے مشورہ بھی کرتے ہیں نا، مشورہ کرتے ہیں تو جس سے ہم مشورہ کر رہے ہیں وہ دل کے اندر اپنی پلاننگ بنا رہا ہوتا ہے، جس سے آپ اور ہم مشورہ کر رہے ہوتے ہیں وہ دل کے اندر اپنے منصوبے بنا رہا ہوتا ہے۔ یار یہ میرے پاس کاروبار کا مشورہ کرنے آیا ہے، کیوں نہ اسے اس لائن کے اندر اتارا جائے، کیوں نہ اسے یہ مشورہ دیا جائے۔ اپنے ہم جو ہے نا ہتھ کنڈے اس کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں، خیر خائی کا مشورہ ہم کسی کو دینے کے لیے راضی نہیں۔ ہمارے دل کے اندر احساس نہیں ہے، احساس پیدا ہوا، اللہ نے مستجیب الدعوات بنا دیا، چونٹی کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ پھر صحیح بخاری کے اندر قرآن مجید کے بعد عظیم کتاب، اس کے اندر اس بندے کا ذکر کیا جس نے اپنے ماں باپ کا احساس کیا تھا۔ احساس کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور موت کے شکنجے سے ان کو نکالا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیے، میں آپ سے سوال کروں، آپ اللہ رب العالمین سے ایک عمل سامنے رکھ کر اللہ کو پکاریے اور اپنی کوئی حاجت اللہ کے سامنے پیش کیجیے، یقین جانیے میرے سمیت ہم 5 منٹ کے لیے سکتہ طاری ہو جائے گا عمل کون سا ہے۔ آپ بھی سوچیں گے کہ کون سا عمل ہے، میں بھی سوچوں گا کہ کون سا عمل ہے، یہی احساس ہے۔ اگر آپ نے سوچ لیا ہے نا کہ میرا عمل کون سا ہے جو میں اللہ کے سامنے پیش کروں جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول کر لے اور میرے سارے مسائل حل کر دے، یہی احساس ہے۔ دل کے اندر یہی بس سوچنا شروع کر دے کہ عمل کون سا ہے، سمجھیے کہ اللہ نے احساس کی نعمت آپ کے اور میرے دل کے اندر ڈال دی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے کے دل میں احساس پیدا ہوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جنت کے اندر دیکھا ایک شخص چھلانگے لگا کر جنت میں جا رہا, چھلانگے لگاتا ہوا کودتا ہوا جنت میں جا رہا. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون خوش نصیب ہے جس کو اتنی جوانی چڑھی ہوئی ہے کہ جنت میں جیسے داخل ہوا چھلانگے مارتا ہوا جا رہا ہے؟ کون سا خوش نصیب ہے اور کون سا عمل کرنے والا ہے؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ خوش نصیب ہے, آپ کی امت کا وہ خوش نصیب ہے کہ جب آپ نے راستے پر جا رہا تھا, مسجد کی طرف جا رہا تھا, نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا, راستے کے اندر اس نے ایک ٹہنی دیکھی جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنی ہوئی تھی. کسی کا سر لگتا تھا, کسی کی پیشانی لگتی تھی, کسی کا منہ لگتا تھا. یہ ٹہنی اوپر اس طرح کھڑی ہوئی تھی, آنے جانے والے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث تھی. اس نے کاٹ کے اس طرح دور گرا دیا. جس طرح اس نے تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس ٹہنی کو دور کیا, اللہ نے اسے جہنم سے دور کر کے اس طرح جنت کے قریب کر دیا. دل میں احساس پیدا ہوا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو, دل میں احساس پیدا ہوا کہ اس ٹہنی کی وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں, اس کو کاٹا جائے. تھوڑا سا احساس پیدا ہوا, اللہ نے جنت کا مالک بنا. یہ احساس ہمارے دل میں ہے. ہمارے دل میں احساس پتہ ہے کون سا ہے؟ اگر 10 روپے کا نوٹ روڈ پر مل جائے تو ہم اس 10 روپے کے نوٹ کے مالک کو ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا مالک کہاں ہے. کتنا پیارا ایمان ہے. ذرا اس ایمان کا زاویہ تھوڑا سا آگے بھی سن لیجئے. 10 روپے کا نوٹ روڈ پر, گلی پر, کسی سڑک پر, شارع عام پر مل جائے, 10 روپے کے نوٹ کے مالک کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. اور اعلیٰ ایمان سنیے, اگر 1000 کا مل جائے تو فوراً جیب میں ڈال لیتے ہیں. یہ اعلیٰ ایمان ہے ہمارا. یہ احساس ہے. 10 روپے کے نوٹ کے لیے آپ دکان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کسی کے پیسے تو نہیں گرے؟ ہے بھائی کتنے ہیں؟ 10 روپے. اگر 1000 کا گر جائے پھر کتنے لوگوں سے پوچھتے ہیں؟ کتنے لوگوں سے ہم نے جا کر پوچھا کہ بھائی آپ کی دکان کے سامنے یہ نوٹ پڑا ہوا تھا کس کا ہے؟ الا ماشاءاللہ جس کے دل میں اللہ رب العالمین احساس ڈالا ہے وہ تو پوچھے گا. جس کے دل میں احساس نہیں ہے نا اس نے نہیں پوچھنا. یہ ہماری خیر خواہی ہے. میں بیان کر رہا تھا کہ اگر نوٹ مل جائے تو نوٹ تو ہم اٹھا لیں گے, لیکن واللہ اگر کوئی پتھر کوئی اینٹ پڑی ہو ہم اس کو اٹھانے کے لیے راضی نہیں. نوٹ 10 روپے 100 روپے کا 1000 روپے کا چند دنوں کے لیے ہے, لیکن جو آپ نے روڑا اینٹ کوئی بھی پتھر وغیرہ کوئی ٹہنی وغیرہ اٹھا کر کیل اٹھا کر بھی دور پھینکیے, یقین جانی ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے صدقہ جائے. یہ جنت میں جانے کا سبب, یہ ہمارے دل میں احساس پیدا ہو جائے. یہ احساس ہمارے دل کے اندر نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ کے اندر تھے ابھی مسلمان بہت قلیل تھے. نبی علیہ السلام رات کو سو رہے ہیں, سوتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کے رونے کی آواز سنی. آپ علیہ السلام نے کسی کے رونے کی آواز سنی. اللہ کے نبی بیدار ہوئے. نبی علیہ السلام نے جا کر پوچھا کسی سے کہ یہ رونے کی آواز کس کی ہے؟ کوئی بچہ تو نہیں ہے, کوئی عورت تو نہیں ہے, لیکن یہ کسی مرد کی آواز لگتی ہے. رونے کی آواز کس کی ہے؟ تو بتایا گیا کہ حبشہ سے ایک غلام آیا ہوا ہے, کالے رنگ کا غلام ہے, حبشہ نسل ہے. وہ بندہ یہاں پر جب بھی چکی پیستا ہے, چکی چلاتا ہے, وہ ہاتھ والی چکی, تو رونے لگ جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام اس کے قریب تھے, جا کر پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں پورا دن سخت گرمی کے اندر ان کی بکریاں چراتا ہوں, رات کو جب واپس گھر لوٹتا ہوں مجھے ایک بوری دے دی جاتی ہے کہ اس بوری سے اب تو نے آٹا بنانا ہے, چکی پیس کر آٹا بنانا ہے. میں درخواست کرتا ہوں مجھے سونے دیجئے, میں نے آرام کرنا ہے, میرا بھی انسانی جسم ہے, میرے جسم کو بھی آرام کی ضرورت ہے, میں نے سونا آرام کرنا ہے. لیکن وہ ظالم ہے, وہ جابر ہے, مجھے سونے تک نہیں دیتا. اس وجہ سے میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں. ہائے میری قسمت کہ میری زندگی کے اندر نیند جیسی نعمت بھی نہیں. چکی بھی چلاتا ہے اور رو بھی رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میں تیرے آقا سے بات کرتا ہوں, جو تیرا سردار ہے اس سے میں بات کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر سوچا کہ میں تو نبوت کا دعویٰ بھی کر چکا ہوں
لیکن لوگ اب میری بات کو نہیں مانیں گے. پہلے لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی ہوئی ہے شاعر ہے, مجنون ہے, دیوانہ ہے, استغفر اللہ, یہ میری بات کو کہاں ماننے والے. تو نبی علیہ السلام نے پھر دیکھیے احساس کیسا کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام اگلی رات آئے, آ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا جا تو جا کے سو جا, میں تیری چکی چلاتا ہوں. واہ خیر خواہ نبی رحمت للعالمین, یہ ہے نبی علیہ السلام غلاموں کے خیر خواہ, یہ ہے نبی علیہ السلام بے سہارا کے سہارا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین, یہ اللہ کے نبی کے جسم سے رحمت کس طرح نکل رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو آئے, آپ نے فرمایا کہ آپ جا کر سو جاؤ, میں آپ کی چکی چلاتا ہوں. اللہ کے نبی نے چکی چلائی اور رات کو سو گیا. اور جس بندے کو سکون مل گیا ہو, اور جس بندے کو سکون مل گیا ہو, اس کے دل سے دعائیں کیا نکلی ہو. جس بندے کو سکون مل گیا ہو, اگلی رات اللہ کے نبی پھر آئے, اگلی رات پھر آئے. 4 راتوں تک نبی علیہ السلام نے چکی چلائی. 5ویں رات اس کے دل میں بھی احساس آیا. اگر آپ کسی کے بارے میں احساس رکھتے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے بارے میں نہ سوچے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ نے نعمت کا رشتہ ایسا بنایا, ایک طرفہ نہیں ہوتا, 2 طرفہ ہوتا. ہمارے ہاں شادیاں ناکام اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ یک طرفہ محبتیں ہوتی ہیں, یک طرفہ دعوے ہوتے ہیں, اور یک طرفہ ہی باتیں ہوتی ہیں, دوسری طرف سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ناکام اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ احساس ایک دل میں ہوتا ہے, دوسرے دل میں نہیں ہوتا. جب دونوں دلوں میں احساس کی نعمت آ جائے تو پھر رشتے بنتے ہیں, پھر رشتوں سے برادریاں گروپے قبیلے بنتے ہیں. تو نبی علیہ السلام جب 5ویں رات آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, چکی چلا رہے تھے. اس حبشی النسل غلام نے پوچھا آپ کون ہیں؟ پورے مکہ کے اندر ایسی ہمدردی میرے ساتھ کسی نے نہیں کی, اس وجہ سے کہ میں غلام ہوں, اور غلاموں کے ساتھ سردار چودھری وڈیرے نہیں بیٹھا کرتے. آپ کس طرح میرے پاس آ کر بیٹھ گئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں وہی ہوں جس کے بارے میں مکہ کا ہر کان سن چکا ہے, ہر بندہ یہ بات سن چکا ہے کہ یہاں پر ایک محمد نامی شخص صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, جو شاعر اور مجنون اور دیوانے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ, میں وہی ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. وہ شخص کہنے لگا اگر آپ نبی ہیں, آپ محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ شاعر اور مجنون نہیں ہیں, مجھے کلمہ پڑھائیے, مسلمان کر دیجئے. حضرات آخری بات یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے, یہ حبشی النسل وہ غلام ہے جس کو مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے احساس کیا, احساس کی نعمت سے وہ غلام آج وقت کا وڈیرا بنا ہوا ہے. جب بھی لکڑیاں لے کر مدینہ کی سرزمین پر آتے, جنگل سے مدینہ کے شہر میں آتے, تو صحابہ اکرام اونچی آواز سے کہتے جاء سیدنا, جاء سیدنا, ہمارے آقا آئے ہیں, ہمارے سردار آئے ہیں. جو مکہ کی سرزمین میں غلام تھا, مدینہ میں آیا تو لوگوں کا سردار بن گیا. دل میں احساس پیدا ہوا نا, دل میں احساس پیدا ہوا. احساس کی نعمت دل میں آ جائے تو اللہ رب العالمین پھر انسان کو دنیا میں عزتیں بھی عطا کرتا ہے, اور آخرت کے اندر بھی جنت جیسی نعمت بھی عطا کرتا ہے اگر دل میں احساس پیدا ہو جائے. ہمارے دل میں احساس ختم ہو گیا, ہمارے دل میں احساس نہیں رہا. اگر احساس ہوتا آج چولستان کا بچہ نہ مرتا. اگر احساس موجود ہوتا, چولستان کی ننھی منی بچیاں ہمارے سامنے بلک نہ رہی ہوتی, پانی کے لیے وہ سسک نہ رہی ہوتی. جانور مر چکے ہیں, بچے الٹے سیدھے ہو کر پانی کی تلاش کے اندر ہیں. بس آخری سہارا اللہ کی ذات پر ہے کہ برائے رحمت عطا فرمائے. لوگوں کے دلوں میں احساس ختم ہو چکا ہے. یارو وہ حدیث بھی تو ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص پیاسا تھا, جنگل سے شہر کی طرف آیا. جنگل سے شہر میں جب آیا تو اس نے کنواں دیکھا, کنویں کے اندر اتر گیا, پانی پیا. پانی پینے کے بعد باہر نکلا, دیکھا کہ ایک کتا زمین کو چاٹ رہا ہے, زمین کی تری سے پانی حاصل کر رہا ہے اپنی پیاس مٹانے کے لیے. تو اس بندے نے کہا جس طرح جگر میرے پاس ہے, اس جانور کے پاس بھی جگر ہے, جس طرح پیاس مجھے لگتی ہے اس جانور کو بھی پیاس لگتی ہے. وہ واپس نیچے اترا, اپنا موزہ اتارا, موزے کے اندر پانی ڈالا, موزے کو منہ کے اندر ڈالا, رسی کو پکڑتے ہوئے اوپر چڑھا. جب باہر نکلا اسی
موزے سے اس جانور کو پانی پلایا. ایک گنہگار تھا اور ایک روایت کے اندر ہے کہ زانی بدکار تھا, لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ دنوں کے بعد اس کو ملک الموت بھیج کر اپنی طرف بلا لیا. اس عمل کی وجہ سے سارے زنا معاف کر کے جنت کا مہمان بنا دیا. کتے کو پانی پلایا تو جنت میں پہنچ گئے, تو انسانوں کو پانی پلائے, جو انسانوں سے محبت کرے, جو انسانوں تک پانی پہنچا دے, اس کا اللہ رب العالمین کیا نعمت بدل دے گا. یاد رکھیے, اب تو ہم رو رہے ہیں کہ کوٹ مٹھن کا پانی تبدیل ہو گیا, رو رہا ہے, بندہ رو رہا ہے, بور کے خرچے کے لیے رو رہا ہے, میٹھے پانی کے لیے ترس رہا ہے. آپ کے پاس پانی تو موجود ہے, جیسا کیسا پانی تو موجود ہے, اور جن کے پاس پانی بھی نہیں. ذرا کولن نصیر سے راجن پور سے آگے نکلیے, مغربی سائڈ پر واللہ عظیم آپ خود ایک حال ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھائی وہاں پر گیا ہو جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں, جہاں پر بچے بہانا کرتے ہیں, وہیں سے لوگ انسان پانی پی رہے ہیں. آپ خود ایک حال ہے. اللہ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے تو یہ نعمت چولستان تک پہنچائی. ذرا چولستان کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیے, اس ریاست کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیے, تاریخ پڑھ کر دیکھیے کہ پورا پاکستان اس ریاست کا مقروض ہے. پورا پاکستان 1935 کے اندر جب سیلاب آیا تھا, سب سے پہلے جو فنڈ ملا تھا پاکستان کو وہ نواب صادق نے دیا تھا, وہ بھاولپور کی ریاست سے آیا تھا. آج کوئی بھاولپور ہم سے پانی مانگ رہا. دنیا کے اندر اس پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ بات بھی شامل ہے, جب ہم ہندوستان سے علیحدہ ہوئے تھے اور جب سرکاری محکمے بنے تھے اور یہاں پر جو سرکاری نوکریاں کرنے والے تھے, ان نوکری کرنے والوں کو سب سے پہلے پاکستان کی تاریخ کے اندر 1953 کے اوپر سب سے پہلی جو تنخواہ جاری کی تھی 1 کروڑ روپے کی, وہ نواب صادق تھا. وہ بھاولپور کی ریاست تھی جو آج ہم سے پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہی. یہ بھاولپور کے احسانات ہیں ہمارے اوپر. یہ میں ان کے فضائل بیان نہیں کر رہا, لیکن جو محسن ہوتا ہے اس کو یاد رکھا جاتا ہے. اس کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے, اس نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا, لیکن آج ہم ایک ٹینک بھی پہنچانے کے لیے راضی نہیں. آج ہم ایک پانی کی بوتل, اس کی کیا حیثیت ہے. ہم تو جاتے جاتے سفر کے اندر ایک گھونٹ پی کر باقی بوتل بھی باہر گرا دیتے ہیں شیشے سے. ہماری اس بوتل کی کیا حیثیت ہے, یہ بھی ہم اگر نہیں پہنچا سکتے, پانی وہاں تک نہیں پہنچا سکتے, تو اپنے لیے بھی پھر خیر کی دعا کریں, اپنے لیے بھی پھر خیر کی دعا کریں. ہمیں سوچنا چاہیے, احساس کرنا چاہیے. اگر ہمارے دل میں احساس نہیں ہے تو ہم اشرف المخلوقات نہیں ہے, بلکہ وہی ہے جس کا قرآن کے اندر اللہ نے اعلان کیا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ تو جانور ہے, بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے جن کے دل میں احساس موجود نہیں ہے. آج فتنے فساد برپا ہو چکے ہیں. آج چھوٹا بڑے سے راضی نہیں ہے, بڑا چھوٹے پر رحم نہیں کرنے والا, بیٹا باپ سے راضی نہیں ہے, بیوی خاوند سے راضی نہیں ہے, اولاد آپس کے اندر جھگڑ رہی ہے. وجہ صرف ایک ہی ہے کہ دل کے اندر احساس ختم ہو چکا ہے. طلاقوں کی رشوت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے, آئے دن طلاقیں ہو رہی ہیں, گھروں سے بچیاں نکلتی جا رہی ہیں. وجہ یہی ہے کہ دل میں احساس ختم ہو گیا ہے. اگر دل میں یہ احساس ہوتا کہ میرے ابا نے 18 سال تک مجھے پالا ہے, پوسا ہے, میری تربیت کی ہے, وہ بچی اپنے گھر سے نکل کر لاہور کی سرزمین پر پہنچ کر کورٹ میرج نہ کرتی. اگر دل میں احساس موجود ہوتا. دل میں احساس نہیں, خودکشی کر رہے ہیں. دل میں احساس نہیں ہے, غلبیلیں کر کے اپنے آپ کو قبر کی کوٹری میں اتار رہے ہیں. احساس موجود نہیں ہے, قتل و غارت عام ہو رہی ہے. احساس موجود نہیں ہے, بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. احساس موجود نہیں ہے, ہولی کھیلی جا رہی ہے خون کی. احساس موجود نہیں ہے, بھائی بھائی کا دستے گریبان بن چکا ہے. احساس موجود نہیں ہے, بچہ اپنے باپ کا قاتل بن چکا ہے. احساس موجود نہیں ہے, خاوند بیویوں کو تھپڑوں کے ساتھ مار رہا ہے. احساس موجود نہیں ہے, خاوند اپنی بیوی کے اوپر تیزاب ڈال رہا ہے. احساس موجود نہیں ہے. یہ سب رشتے احساس کے ہوتے ہیں. اگر آپ کا کوئی چاہنے والا کئی کلومیٹر, کئی میل اور کئی ملک دور بیٹھا ہوا ہے, اگر دل میں احساس موجود ہے تو آپ کے دل میں اس کی محبت رہے گی. اگر ایک گھر صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہے لیکن احساس نہیں ہے, محبت بھی نہیں ہے, نفرتیں ہیں,
عزتیں ختم ہیں، یہ دشواریاں ہیں، یہ مشکلات ہیں، اپنے دل میں احساس پیدا کیجئے، اپنے دل کے اندر ہمدردی پیدا کیجئے۔ یہی دین مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے دل میں احساس پیدا کرو، ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں خیر خواہی ہونی چاہیے۔ ہم دوسرے کے بارے میں سوچیں گے، دوسرا ہمارے بارے میں سوچے گا۔ اگر ہم کسی کے بارے میں خیر خواہی نہیں سوچ سکتے تو امید بھی نہ رکھیے کہ کوئی ہمارے بارے میں بھی خیر خواہی سوچے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل کے اندر احساس جیسی نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔